آج ہم تعارف پڑھ رہے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کا ہم نے پہلی بار ذکر پڑھ رہے ہیں اس میں، اس لیے مختصر سا تعارف ان کا ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ غزوہ خندق پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھودی اس وقت میں، یعنی وہ خندق کا جو واقعہ ہوا، 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا، وہاں پہ ان کا اسلام قبول ہونا آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، مشرکین مکہ نے روک دیا تھا، حدیبیہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے رہے، تو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں۔ مختلف اور بھی شرائط جو ہے وہ طے پائی تھی، تو صلح کرنے کے لیے جو مکہ کی طرف سے آدمی بھیجا گیا قاصد کے طور پہ، وہ عروہ بن مسعود تھے۔ یہ آئے تو نبی پاک سے بات چیت کرنے لگے، اور بار بار کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، اگلے بندے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں منانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے بار بار ہاتھ بڑھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو آگے بڑھنے کے لیے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے نبی پاک کی پہرہ داری پہ، اس وقت میں اپنے تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پہ مارتے اور پیچھے ہٹا دیتے۔ بار بار جب وہ پھر آگے بڑھانے لگتا، یہ پھر دستے سے پیچھے ہٹا دیتے، تو وہ کہنے لگے کون ہے یہ شخص، یعنی اتنا بدتمیز، اس کو بات ہی پتہ نہیں ہے کہ میں قاصد ہوں اور یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں اپنے نبی کا وہ غلام ہوں جو برداشت نہیں کرتا کسی مشرک کا ہاتھ میرے نبی کے پاک بدن کو لگے، یعنی اپنے عمل سے یہ بات انہوں نے بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ ہی کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے، چچا پہچان نہیں سکے، اسلام قبول کیا اور چچا پہچان نہیں پا رہے، کہتے اچھا یہ ایسا ہو گیا۔ پھر یہ جو عروہ بن مسعود تھے، انہوں نے واپس جا کے قریش سے کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں بڑے بڑے سلطانوں سے جو ہے معاہدے کرنے گیا ہوں، ان سے بات چیت کرنے گیا قاصد کے طور پہ، میں نے بڑی ڈیوٹیاں سارے انجام دیے، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جانثار زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے کسرا کے دربار، ایران کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن جو جانثاری محمد کے صحابہ میں دیکھی وہ کہیں اور نہیں دیکھی۔ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے قطرے نہیں کوئی گرنے دیتا، وہ اپنے بدنوں پہ لے کے مل لیتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے جان چھڑکتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ تلوار لے کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان سے صلح کر پائیں، ہمیں اجازت دے دینی چاہیے، کچھ اس طرح کے الفاظ۔ لیکن مشرکین نے پھر بعد میں سہیل کو بھیجا جو کہ ابو جندل کے والد تھے، اور ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے، بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ۔ لیکن اس وقت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ باقی پہرہ داری پہ کھڑے تھے اور اپنے ہی چچا کے ہاتھ کو جھٹک رہے تھے اپنی تلوار کے ساتھ کہ میرے نبی تک نہ پہنچے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سے تقریباً 133 احادیث کے راوی ہیں، جس میں سے 9 بخاری و مسلم میں متفقن علیہ ہیں، اور 3 اس کے علاوہ بھی، یعنی ایک میں امام بخاری مختلف ہیں۔ تو ان کے بارے میں قبیصہ بن جابر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سی کام کے یا کسی شہر کے 8 دروازے ہوں اور کوئی بندہ 8 میں سے کسی ایک میں سے بھی نہیں گزر سکتا نا، اتنی مشکل پہرہ داری ہو، تو میں یہ کہتا ہوں مغیرہ بن شعبہ 8 کے 8 میں سے گزر جائیں گے۔ اتنے مدبر تھے، اتنے بڑے سیاستدان تھے، اتنے بڑے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک لشکر کو روانہ کیا اور اس میں فرمایا تھا، نہاوند کی طرف مارکا بھیجا، تو آپ نے فرمایا تھا نعمان بن کرن جو ہے وہ اس کے امیر مقرر کیا، اگر یہ شہید ہو جائیں تو خزیمہ بن یمان ہوں گے، حذیفہ بن یمان، اور اگر وہ شہید ہو جائیں جریر بن عبداللہ بجلی، جن کا ہم تعارف پہلے پڑھ چکے، تو وہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مغیرہ بن شعبہ ہوں گے۔ یعنی آپ کو ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا۔ تو پھر ان کے بعد جب یہ وہاں سے لوٹے اچھی طرح سے فتح یاب ہو کر، تو پھر آپ نے ان کو الگ سے ایک دستہ دے کر روانہ کیا۔ تو ان کے اوپر ایک بار بحرین میں ان کو گورنر مقرر کر دیا گیا تھا، تو بحرین کے لوگوں نے ان کو وہاں سے کچھ شکایات لگا کے معزول کروا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور پھر انہوں نے چاہا، بحرین کے لوگوں نے، ایسا نہ ہو کہ مغیرہ بن شعبہ جا کے اپنی صفائیاں وضاحتیں دے دیں، ہم ایسا کرتے ہیں ان کے واپسی کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مل ملا کے وہاں کے کسانوں نے 1 لاکھ درہم جمع کیے اور حضرت عمر کی خدمت میں آ کے حاضر ہو گئے، کہنے لگے مغیرہ بن شعبہ نے ہم سے جو ہے 1 لاکھ معاوضہ مانگا، یہ دیکھیں ہم سارے پیسے لے کے آئے ہیں، یعنی ہمارے اوپر ایسے خود سے اس نے جابرانہ ٹیکس لگا دیا۔ تو 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا، وہ سارے کسان مل کے جھوٹی گواہی بھی دینا شروع ہو گئے نا مغیرہ بن شعبہ کے۔ اب گواہ بھی موجود ہیں، جرمانہ بھی سامنے موجود ہے، یعنی جو بھی پیسے ان سے وصول کیے گئے تو وہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ گھبرائے نہیں، یعنی انہوں نے اپنا ذہنی توازن نہیں بگاڑا کہ یہ کون ہوتے ہیں الزام لگانے والے، ان کی باتوں میں نہیں آئے، بلکہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین میں نے تو 2 لاکھ مانگا تھا، 1 لاکھ ہی ہڑپ کر گئے ہیں، ان سے کیوں وہ بھی نکالا۔ تو وہ گھبرا گئے ایک دم سے،
تو بعد میں جب تحقیقات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹا الزام تھا ان پہ، تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی تم نے جھوٹ کیوں بولنا ان کے اوپر، جھوٹا الزام کیوں لگایا کہ 2 لاکھ تھے، یہ کیوں کہا؟ فرمانے لگے انہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی، میں نے اپنا بدلہ لیا۔ سبحان اللہ، واقعی وہ مدبر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے، باقی اعزازات بہت سے صحابہ کو حاصل ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں آپ کا کفن دفن جو ہے وہ تجہیز و تکفین یہ آپ کے اہل بیت کر رہے تھے۔ ظاہر ہے جب گھر والے ہوں تو باہر کے لوگ تو نہیں آگے ہوتے نا، تو گھر والے اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے، لیکن انہیں شرف یہ حاصل ہوا جب لحد مبارک میں اتارا تو یہ بھی اتارنے کے لیے حضرت علی بھی تھے، اسامہ بن زید بھی تھے، ہم نے پڑھا تھا وہ لشکر سے واپس آ گئے تھے، نبی کے جو پوتے لگتے تھے وہ بولے بیٹھے، تو اور بھی صحابہ، اب حضرت عباس چچا عباس بھی تھے، تو حضرت بلال حبشی بھی تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی تھے۔ یہ جب لحد میں اتار دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے باہر نکل آئے لحد سے، تو جان بوجھ کے مغیرہ بن شعبہ نے اپنی انگوٹھی اندر گرا دی لحد مبارک میں، تو حضرت علی کہنے لگے کہ جاؤ لے آؤ، نکال لو، تمہاری انگوٹھی گر گئی ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ لحد میں اترے، انگوٹھی کو لیا، نبی پاک کے قدم مبارک کو ہاتھوں سے چھوا اور پھر کچھ دیر ٹھہرے اور باہر نکل آئے، اور پھر فرمانے لگے میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ میں نبی پاک سے جدا ہونے والوں میں سب سے آخری ہو جاؤں، اور وہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ نبی پاک سے جدا ہونے والوں میں سب سے آخری ہوں۔ یہ ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا جو ہے تقریباً 70 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور تعاون کی وجہ سے یہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور میرے نبی کا فرمان ہے جو شخص تعاون میں مارا گیا وہ شہید ہے میری امت کا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔